أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك। पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने जिक्र ये फरमाया है कि काफिर जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की खातिर ये मुतालबा करते हैं कि अगर वाकई ये रसूल हैं तो फिर अल्लाह ताला ने इनके लिए कोई बागात, कोई खजाने, कोई दौलत, कोई माल, कोई मुआफिर, कोई बॉडी गार्ड, कोई फरिश्ते ये क्यों नहीं भेजे। कम से कम हमें पता चलता कि ये फिर वाकई कोई बहुत ऊंची शख्सियत है, हमसे कोई अलग मखलूक है। ये इसका बड़ा एहतमाम किया गया है।
ایسا کیوں ہے؟ یہ تو بالکل عام آدمی ہے، کھاتا پیتا ہماری طرح ہے، چلتا پھرتا ہماری طرح ہے، گھر بار اس کے ہماری طرح کے ہیں، بیوی بچے ہماری طرح کے ہیں، اور کلیم یہ کرتا ہے نا رسول۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو دلیل ہے ان کی چھوٹی نہیں ہے، بڑی قوی دلیل ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے نا، یہ دماغ اس لیے دیا ہے کہ جو اس طرح کے دلائل ہیں ان کے بارے میں انسان اس عقل سے کام لے، سوچے اور سمجھے کہ واقعی یہ ہمارے جیسا آدمی ہے، اس کی پہلی زندگی کیسی تھی، اس کے پہلے معاملات کیسے تھے، اس کی موجودہ زندگی کیسی ہے، کبھی اسے جھوٹ بولا، کبھی کسی کو دھوکہ دیا، کبھی کسی کو فریب دیا۔ یہ باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑا ایک امتحان ہے کہ گمراہی کے بڑے دلائل ہوں، بڑے قوی دلائل ہوتے ہیں گمراہ لوگوں کے بھی، باطل پرستوں کے بھی، مشرکوں کے پاس بھی بڑے قوی دلائل ہوتے ہیں، لیکن یہ دل و دماغ اندر اس لیے دیا ہے کہ یہ سوچو کہ گمراہ کون کر رہا ہے، سیدھے راستے کی دعوت کون دے رہا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو باتیں ہم سے مختلف تھیں یہ ہے کہ 40 سال کا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں گزارا، اور کوئی ایک آدمی بھی اس بات کی گواہی دینے والا نہیں تھا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کیا ہو، یا کسی کے ساتھ بد معاملگی کی ہو۔ باقی وہ خود لوگ اپنی زبانی کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو امین اور صدیق، امین اور صادق ہے، سارے معاشرے میں اس جیسا کوئی اور آدمی نہیں۔ یہ بات جو ہے یہ آج بھی ہمیں سوچنی چاہیے۔ بڑے بڑے لیڈر گمراہ کرنے والے لوگوں کو ہیں، سب لیڈری کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نجات دلانے والے ہیں، ہم تمہیں صحیح راستے پہ لے جا رہے ہیں۔ فرعون بھی یہی کہتا تھا میں صحیح راستے پہ لے جا رہا ہوں۔ اور یہی تو دماغ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ 20 30 50 تمہارے سامنے گمراہ کاذب اور دجال کھڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم قوم کی خدمت کرنے والے، ہم لوگوں کی خدمت کرنے والے۔ یہ دماغ استعمال کرو کہ نماز کون پڑھتا ہے۔ یہ اگلے دن میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، بالکل صحیح بات انہوں نے کہی، عالم تھے، سعودی عالم تھے، انہوں نے کہا کہ زنا سے بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھ، سود کھانے سے بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھ۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں عالم اسلام کا لیڈر ہوں، اور پھر جو دھوکہ دیتا ہے تو دھوکہ کھانے والے پہ لعنت۔ اگر نماز نہیں پڑھتا، اگر قرآن نہیں پڑھتا، اگر کوئی اللہ کے رسول کی قدموں پہ چلتا نہیں ہے، اس کی زندگی میں اتباع نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری فلاح کے لیے اور تمہاری کامیابی کے لیے کر رہا ہوں اور میں تمہیں کامیاب کرتا ہوں، کیسی یہ جو عقل اللہ نے دی ہے اس لیے دی ہے کہ یہ جو گمراہ لوگ آئیں گے، گمراہ کریں گے، کاذب اور دجال آئیں گے، اللہ کے رسول نے خود فرما دیا میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو آج گمراہ ہیں، نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کے پیچھے چلنے والے موجود، اور ان کے پاس بڑے قوی دلائل اسی قرآن سے دلائل دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دماغ جو ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تمہارے جیسے آدمی ہیں، ان کے بال بچے ہیں، ان کا گھر بار ہے، بھوک لگتی ہے انہیں، سوتے ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، تمہارے طرح کے سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو اپنے رسالت یا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے برگزیدہ کر لیا ہے، کیوں لیا ہے؟ یہ فرق ہے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان، اور صرف اپنے عمل سے سوچو کہ تم نے بھی تو امین اور صادق چنا تھا نا، اس کو پوری بستی میں سے تم نے خود اسے امین اور صادق چنا، تمہارا جھگڑا تھا حیثیت کو رکھنے کا، تو کس کو تم نے چنا؟ اس وقت تم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے جیسا ہے، اس وقت تمہیں یہ یاد نہیں آتی یہ بھی کھاتا پیتا ہے، اس وقت تم نے یہ کہا کہ امین اور صادق آ گیا وہی ہمارا فیصلہ کرے، سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امین۔ بعد میں تم نے یہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ یہ تو ہمارا ہی جیسا ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہمارے جیسا بشر ہے۔ اس لیے یہ امتحان تو باقی بڑا ہے، گمراہ کرنے والے بڑے لوگ۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پھر باقی اللہ تعالیٰ کے رسول کا سچا وفادار
اللہ کے رسول کے احکام پہ عمل کرنے والا کون ہے؟ اگر کوئی اللہ کے رسول کے احکام پہ عمل نہیں کرتا، نماز جو آدمی نہیں پڑھتا، وہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں، بالکل کذاب اور جھوٹا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ سود کھانے سے، زنا کرنے سے، جتنے بھی گناہ، زکات دینے سے، حج نہ کرنے سے سب سے بڑا گناہ یہ نماز نہ پڑھنا ہے۔ اس کی دلیل بھی دی ہے انہوں نے۔ سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، لیکن جتنے یہ گناہ ہیں ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ سود کھانے سے کافر نہیں ہوتا، گناہ بڑا کرتا ہے۔ زنا کرنے والا کافر نہیں ہوتا، گناہ بڑا کرتا ہے۔ ڈاکہ ڈالنے والا گناہ بڑا کرتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ چوری کرنے والا گناہ کرتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ نماز نہ پڑھنے والا جو ہے وہ گناہ ہی نہیں کرتا، وہ درجہ اسلام سے خارج ہو جاتا، وہ کافر ہے۔ یہ کسوٹی ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ عملی زندگی میں سبق جب پڑھتے ہیں، درس جب سنتے ہیں، پھر تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، قرآن جو کہتا ہے وہ ٹھیک، جو اللہ کا رسول کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ عملی زندگی میں جب جاتے ہیں تو ہماری عقل میں پٹی بڑھ جاتی ہے، ہماری آنکھوں میں پٹی بڑھ جاتی ہے۔ اور نہیں جی نہیں، وہ بڑا ٹھیک ہے، بہت بڑا، بڑی اچھی انگریزی بولتا ہے، رسول کا اپنا بہت بڑا لیڈر ہے، ساری دنیا جانتی ہے اس کو۔ وہاں ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ کیسی تعلیم ہے، یہ کیسی تدریس؟ یہ عقل جو ہے نا، یہ اس وقت ہے اشفار کو یہ جو مغالطہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر بار بار یہی کہا کہ کیا تم تدبر نہیں کرتے قرآن؟ کیا سوچتے نہیں؟ کیا عقل نہیں میں نے دی تمہیں؟ یہ ساری نعمتیں تمہیں اس لیے دی ہیں کہ سوچو ان سے کہ باقی تمہارے جیسا انسان ہے، لیکن اسی میں حکمت تھی کہ انسانوں کی طرف انسان کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اسی میں تمہارے لیے ہدایت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو مطالبے تم کرتے ہو کہ اس کے لیے باغ ہونا چاہیے، سونے چاندی کے محلات ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر اللہ یہ دینا چاہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نشانیاں یا یہ نعمت اللہ دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ جو مطابق تم کرتے ہو اللہ اسے بہتر دے سکتا تھا۔ تم کہتی ہو کہ ایک باغ ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا ایک گھر ہوتا سونے چاندی کا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو پورا پہاڑ سونے کا بنا کے دے سکتا ہوں، تمہارے مطالبے سے کہیں بڑھ کے زیادہ میں دے سکتا ہوں نشانیاں اللہ کے رسول۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیر من ذلک، یہ جو تمہارے مطالبے ہیں ان مطالبوں سے کہیں میں بہتر نشانیاں دے سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو، لیکن اس کے باوجود ان کی عقلوں میں پٹیاں پڑی، اس کے باوجود شیطان نے دھوکے میں ڈالا رکھا، نہیں نہیں یہ تمہارے جیسا ہی آدمی ہے، یہ تو بشر ہے، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے، تمہاری طرح چلتا پھرتا ہے۔ ایسی عقل میں پٹی پڑ گئی، بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے علماء، فضلاء، ادیب، شعراء سب گمراہ ہو۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، کتنے بڑے بڑے علماء، فضلاء سب گمراہ، نہیں سوچتے عقل سے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ وہ جہنم میں اگر گیا ہمیں بھی جہنم میں لے کے جائے گا، ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں؟ اور کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جتنے بھی ہمارے آگے لیڈر لگے ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کی محبت کر سب کی بات کو سب کو سیکھ جاتے ہیں۔ اسلام کا نام کو لیتا ہے پاکستان بناتے وقت ہے، پاکستان کے بعد 10-15-20 سال تک تو ہمیں یاد ہے کتابوں میں بھی لکھا ہوتا تھا اور نام بھی لیتے تھے، نظریہ پاکستان، اسلام، کلمہ لا الہ الا اللہ، سب کچھ۔ آج کہاں گیا؟ کوئی ایک لیڈر بتائیں، کوئی ایک لیڈر۔ علماء کی زبانیں بھی گنگ ہیں، وہ بھی اپنے سیاسی مفادات کے ساتھ لگی ہوئی۔
یہ بڑا سخت امتحان ہے زندگی میں، بہت سخت امتحان ہے. اپنے دماغ کو استعمال کریں، عقل کو سوچیں، بار بار قرآن پڑھیں، بار بار قرآن پڑھیں. جتنے بھی اطلاعات، جتنے بھی غلطیاں، غلط فہمیاں، شیطان کے دھوکے، شیطان کے جال، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان بھی کر دیے، ان کے جواب بھی دیے. اگر اپنا ایمان، دین اور آخرت محفوظ رکھنی ہے تو تفکر کریں، تدبر کریں، سوچ بچار کریں قرآن پاک. یہ جو ہے نا اٹیچمنٹ، دنیا پہلی بات تو یہ ہے کہ سوائے اللہ کے رسول کے بعد ہماری اپنی جو نقطۂ نظر ہے یا جو اپنا سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بھی لیڈر آ جائے، بڑے بڑے دعوے کرے، بڑا کچھ کہہ دے، بالکل دل مانتا ہی نہیں. جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ کرتے آپ. فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو تمہارے مطالبوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر نشانیاں ہم دے سکتے ہیں، زیادہ باغات بھی دے سکتے ہیں، مال دولت بھی دے سکتے ہیں، سونا چاندی بھی دے سکتے ہیں، فرشتوں کو بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سب کچھ کر دیا تو تمہیں عقل دینے کا کیا فائدہ؟ یہ تمہیں دماغ جو دیا ہے اس سے کیا فائدہ ہے؟ آگے فرمایا کہ جنات تجری، تم تو کہتے ہو نا کہ ایک باغ دے دیں اور ایک باغ اس کے پاس ہونا چاہیے، کامل کرنے اس کو اپنے کھانے کے پینے کا فکر تو نہ رہے. اللہ فرماتے ہیں جنات، میں کئی باغ دے سکتا ہوں. تجری من تحتہا الانہار فجعل اللہ کا قصور، اور اپنے نبی کے لیے ایک محال نہیں. تم تو کہتے ہو نا کہ اس کے پاس ایک سونے چاندی کا محل ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو کئی محلات دے سکتا ہوں سونے چاندی. لیکن اگر یہ چیزیں اللہ کر دیتے ان کی نشانیاں تو پھر امتحان کس بات؟ پھر تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے تو کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو اللہ کا رسول ہے، ہمارے کہنے پہ یہ سب کچھ اسے دکھا دیا، یہ تو واقعی اللہ. پھر ایمان، اس ایمان کا فائدہ نہیں. ایسا ایمان اللہ چاہتے ہیں، ایسا ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے جو نشانیاں دیکھ کے یا اپنی آنکھوں سے جب انسان دیکھ لے سارا کچھ تب ایمان لائے، وہ اللہ کو ایمان نہیں چھوڑے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، بل کذبوا بالساعۃ، اصل بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کو جھٹلا چکے ہیں. حالانکہ جو قیامت کو جھٹلائے گا اس کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے. اب یہ جو بات ہے نا قیامت کا تصور اور قیامت پہ ایمان، بہت بڑا چیک ہے، بہت بڑا چیک ہے انسان کی زندگی پہ. اور انسان کے چھوٹی سی مثال ہے، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک اشارے پہ پولیس کا آدمی کھڑا ہے، ایک اشارے پہ پولیس کا آدمی نہیں کھڑا. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ جہاں پولیس کا آدمی کھڑا ہے سارے لوگ اٹینشن ہو جائیں گے. جیسے ہی اشارہ بند ہوگا، سرخ بتی ہوگی، پولیس کا پتہ دیکھ رہے کھڑا ہے تو ایک آدمی ضرورت نہیں کرے گا آگے نکلنے. یا کیمرہ لگا ہے، جس اشارے پہ کیمرہ نہیں لگا وہاں پہ لوگ آزادی سے گزرے. یہ قیامت جو ہے نا، جس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ احتساب ہوگا، جواب دینا ہے اور پکڑے جائیں گے، عذاب اللہ دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، یہ بہت بڑا چیک. مرشد بن مرشد ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میں مکے کے ایک گلی سے واقف ہوں اور کوئی میرے لا خدمت ہو تو بتائیں مجھے. فرمایا کہ فلاں فلاں جو مکے کے گھر ہیں ان میں ہمارا فلاں فلاں قیدی ہے، ان کو چھڑا کے لا. حضرت مرشد جو تھے وہ گئے مکے میں، بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی زنجیریں یا جو بھی ہے توڑنے کے لیے فلاں لوہار ہے،
اس سے جا کے رابطہ کرنا، وہ تمہاری ہیلپ کرے گا، تعاون کرے گا تم سے۔ رات کو گلی میں جا رہے تھے، راستے میں عورت مل گئی، عورت نے پہچان لیا کہ یہ تو مرشد ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں اس سے محبت کرتے تھے مرشد۔ اس عورت نے پہچان لیا، کہنے لگی مرشد ہو؟ ہاں مرشد ہو۔ کہنے لگی کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ رات گزارو، چل کے کر۔ دعوت نہیں گناہ کی، رات کی تنہائی ہے، پرانی باقار ہے، جس سے محبت بھی ہے، کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اسی عورت کے بارے بعد میں مورخین نے لکھا ہے، مفسرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں اسے نکاح کروں، زانی ہے۔ 2-3 دفعہ فرمایا نہیں، زانیہ سے نکل۔ عورت نے دعوت گناہ دی۔ حضرت مرشد کہنے لگے کہ اب وہ معاملہ نہیں ہے جو ایمان لانے سے پہلے کا تھا، اب میں ایمان لا چکا ہوں، اب مسلمان ہوں، اب گناہ نہیں کروں گا۔ رات کی طرح یہ ہے تقویٰ، یہ ہے چیک قیامت کا۔ اگر اب میں نے ایمان لے آیا ہوں اور میرا ایمان ہے قیامت آئے گی، اللہ مجھے پکڑے گا، اللہ عذاب دے گا، فوراً رات کی تاریکی میں کوئی دیکھنے والا، کوئی ٹوکنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود خود اندر سے جو پولیس مین بیٹھا ہوا ہے نا ایمان والا، اسے روک دیا کہ نہیں اب یہ کام نہیں کرنا۔ یہ بہت جو صحابہ کرام ہے، آج خود تحصیلدار بنایا صحابی کو، اور ساتھ کے فرمایا کہ یہ دیکھو ایسے نہ ہو قیامت کے دن تم آؤ اور تمہارے کندھوں پہ ایک بیل ہو یا ایک گائے ہو یا اونٹ ہو جو ڈکرا رہا ہو، آوازیں نکال رہا ہو، اور تم میرے پاس آ جاؤ کہ یا رسول اللہ میں نے زکوٰۃ کا مال لیا تھا، وصول کیا تھا، اس میں سے میں نے یہ ایک چیز رکھ لی تھی، آج میری اب سفارش کر دے۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس دن ایک سوئی بھی لے کے آئے گا نا، ایک سوئی کہ مال غنیمت سے یا زکوٰۃ کے مال سے میں نے یہ یا رسول اللہ ایک سوئی چرائی تھی، اور آپ آ کے مجھے کہیں کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں، فرمایا میں نہیں کروں گا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا قیامت دن ایسا ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں بالکل ایسا ہوگا، ایک سوئی کا بھی حساب دینا پڑے گا، جس سے کرپشن کی ہے، مال لوٹا ہے، بیت المال سے بے درے خرچ کیے ہیں، اپنے مفادات کے لیے خرچ کیے ہیں، لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے مال کا تباہ کیا، برباد کیا ہے، حساب سب کا ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ یا رسول اللہ ایسے ہونا ہے؟ ہاں ایسے ہونا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کسی اور آدمی کو یہ کام دے دیں، میں نہیں دوں۔ یہ ہے چیک قیامت کا۔ اگر قیامت کا تصور موجود ہے کہ اللہ نے میری ایک ایک پائی کا حساب لے لینا، تو پھر انسان گناہ کے قریب نہیں پھٹکتا۔ اور یہ جو فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کر رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم قیامت کو جھٹلا رہے، اس لیے تمہارے دل میں وہ خوف پیدا نہیں ہوا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کہہ رہے ہیں، جو خبریں ہمیں دے رہے ہیں، اگر یہ سچی ہے تو کیا ہو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ جب قیامت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات خود کہہ دی کہ تم قیامت پہ ایمان نہیں لاتے۔ اب ایک آدمی قیامت پہ ایمان نہیں لاتا، اس کو قیامت کے بارے میں بتانے کا کیا فرق؟ ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا قیامت کیا ہے، اب آپ اس کے سامنے جنت اور جہنم کی باتیں کریں کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ یہ بات تو بڑی ایسے بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے کہ یہ تو مان ہی نہیں رہا، تو پھر میں اس کو کیا بتاؤں کہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کے سامنے بیان کریں گے تو اس کو جھنجھوڑ دیں گے، آپ اس کے دل میں ایک فکر اور سوچ ضرور پیدا کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ جانا چاہتا ہے، فرج جانا چاہتا ہے، مکہ جانا چاہتا ہے یا مدینہ جانا چاہتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی 2 راستے ہیں جانے کے فرج کے،
ایک راستہ جو ہے اس راستے میں ڈاکو پڑتے ہیں، مال چھین لیتے ہیں، اور بس چلے تو قتل بھی کر دیتے، بڑا خطرناک راستہ۔ دوسرا راستہ جو ہے نا وہ بڑا محفوظ ہے، اس میں کوئی ڈاکو ہے کوئی نہیں ہے، بڑا پرامن ہے، سیدھے وہاں تم اپنے حفاظت کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ آدمی کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں مانتا کوئی ڈاکو شاکو کچھ نہیں ہے، میں بس جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اگر نہ بھی مانے گا تو کم از کم اس کے دل میں یہ سوچ ضرور پیدا ہوگی کہ یار اگر کوئی ڈاکو میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ سوچ جو ہے نا، یہ فکر اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے نہ مانو، قیامت نہیں ہے، لیکن اگر قیامت آ گئی تو جو ماننے والے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ یہی ہوگا نا کہ جو ماننے والے ہیں قیامت کو ان کی نمازیں ضائع ہوگی، ان کا صدقہ خیرات ضائع ہو گیا، بس اتنا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے دونوں برابر ہو گئے، ماننے والے برابر ہو گئے، نہ ماننے والے برابر ہو گئے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر وہ آ گئی تو پھر کیا ہوگا، نمازیں پڑھنے والے تو چھوٹ جائیں گے، تمہارا کیا بنے گا؟ دو ہی باتیں ہیں نا کہ یا تو قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، کوئی تیسرا آپشن تو ہے نہیں۔ اگر نہیں آتی تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، دونوں برابر ہو گئے، نمازیں پڑھنے والے بھی برابر ہو گیا، نہ پڑھنے والے برابر ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی، ٹھیک ہے کسی کا بھی نقصان نہیں ہوا، نہ ان کا نقصان ہوا نہ ان کا نقصان ہوا۔ لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آ گئی قیامت تو پھر جو نمازیں پڑھنے والے ہیں وہ تو چھوٹ جائیں گے، جو نہیں پڑھنے والے ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ کیونکہ یہ مانتے نہیں لہذا ان کو قیامت کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہیے، ایسے نہیں مانتے نہ مانو، لیکن ہم بتا ضرور دیں گے تمہیں کہ جو آنے والی ہے وہ ہے کیسی، جب وہ آئے گی تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، اور جو نہ پڑھنے والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا رأتهم من مکان بعید، اذا رأتهم معنی یہ ہے جب جہنم انہیں دیکھے گی، کافروں اور مشرکوں کو جب جہنم انہیں دیکھے گی، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھتا تو انسان آنکھوں سے ہے نا، دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا ایک لفظ جو ہے نا اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اذا رأتهم، جب وہ جہنم کو دیکھے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جہنم کی ایک گردن ہوگی، جہنم کی دو آنکھیں ہوں گی، جہنم کے دو کان ہوں گے، جہنم کی ایک زبان ہوگی، آنکھوں سے دیکھے گی، کانوں سے سنے گی، زبان سے بات کرے گی، اور اس کی بات کیا فرمایا کہ وہ بات یہ کہے گی کہ میں آج شدید عذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی ہوں، تین آدمیوں پہ مسلط کی گئی ہوں شدید عذاب دینے کے لیے۔ ایک تو وہ آدمی جو اللہ کا باغی اور سرکش ہے، اللہ کا باغی اور سرکش ہے، اس پہ مسلط کی گئی ہوں۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ سے شرک کرتا ہے، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ شرک کرنے والا جو ہے اللہ کو مانتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ شرک کرنے والا اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ فرشتوں کو، کسی پیغمبر کو یا کسی حضرت صاحب کو یا پیر صاحب کو ساتھ شریک سمجھتا ہے۔ جو سرکش ہے تو سرے سے انکاری ہے اللہ کا، مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، میں خود ہی پیدا ہوا، آسمان اپنے آپ پیدا ہوا ہے، زمین اپنے آپ پیدا ہوگی، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، جسے داڑیاں کہہ سکتے ہیں، وہ سرکش ہے۔ اور مشرک وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان پہ، اور تیسرا فرمایا کہ جہنم کہے گی کہ مصور کو شدید عذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی، تصویر بنانے والے کو، جاندار کی تصویر۔ اس سے حدیث سے
ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ تینوں گناہ کتنے بڑے ہیں. دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ جہنم کی آنکھیں ہوں گی دو، جہنم کے دو کان ہوں گے، اور جہنم کی زبان ہوگی، جہنم کی گردن ہوگی. اب آپ یہ آیت پڑھیں، اذا رأتہم، جب وہ جہنم ان کو دیکھے گی کافر و مشرک کو ان دو آنکھوں کے ساتھ، من مکان بعید، دور سے، کہ یہ ہے مشرک اور کافر جنہوں نے انکار کیا قیامت کا، انکار کیا رسولوں کا، انکار کیا قرآن کا. من مکان بعید، ابھی وہ بہت دور ہوں گے جہنم سے. سامعوا لها تغیظا وزفیرا، سامعوا تو مشرک اور کافر جو ہے وہ جہنم کا چیخنا اور چہار چیخنا چلانا دور سے سن لیں گے کہ وہ ہے جہنم جو بڑکائی گئی ہے، اور اس کی آواز اتنی شدید ہوگی. زفیر اصل میں کہتے ہیں جو جب گدھا نہلاتا ہے اس کی پہلی جو آواز ہے وہ زفیر کہلاتی ہے عربی میں، اور جو بعد میں شدید آواز دوبارہ نکالتا ہے اس کو شہیق کہا جاتا ہے. دونوں لفظ جو ہے وہ جہنم کے لیے اللہ نے استعمال کیا کہ جہنم کی زفیر بھی ہوگی، شہیق بھی ہوگی. اس کا دھاڑنا، اس کا چیخنا چلانا وہ دور سے سنیں گے کافر اور مشرک، انکار کرنے والے قیامت. حضرت ابن کثیر میں یہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت دوسرے صحابی تھے، دونوں جا رہے تھے اور تنور سے گزرے، آگ دیکھی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ آگ دیکھ کے یہ آیت پڑھی، اذا رأتہم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. دور سے چیخنا چلانا اور دھاڑنا جہنم کا جہنمی لوگ سن لیں گے. وہ جو صحابی تھے دوسرے تو یہ آیت سن کے بے ہوش ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس کو اٹھا کے گھر لے گیا اس کے، اور دور تک اس کو ہوش نہیں ہے. اتنا اثر ہوا ان کو اس آیت کا. اس لیے یہ بات جو ہے نا کہ انکار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں بتانے کا کیا فائدہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. انکار کرنے کے باوجود بتا دیا کہ ٹھیک ہے انکار کرتے ہو کرتے رہو، لیکن جوڑ دیا ایک دفعہ کہ اگر یہ بلا آ گئی تو پھر کیا کریں گے، اگر یہ مصیبت ساتھ پہ آ گئی تو پھر کہاں جائیں گے. یہ سوچ تو پیدا کرتا ہے قرآن، اور یہی پیدا کرنا چاہتا ہے. جو نہیں ماننے والے، ایمان نہیں لانے والے، ان میں یہ سوچ پیدا کرنا چاہتا ہے قرآن. نہیں مانتے نہ مانو، ایمان نہیں لاتے نہ لاؤ، لیکن ایک دفعہ سن تو لو، ایک دفعہ دیکھو تو صحیح کہ وہ آنے والی آئے گی تو کیا لے کے آئے گی، کیسی خطرناک ہوگی. تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اس کو دیکھتے ہی، داغ ہونے سے پہلے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے منہا اس کی کسی بھی جگہ پہ، مکانً ضَيِّقًا تنگ جگہ پہ، مقررین زنجیروں میں جکڑ کے، زنجیروں میں پہلے جکڑ دیا جائے گا، اس کے بعد انہیں جھونکا جائے گا جہنم میں. دعو ہنالک ثبورا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو جہنم میں زنجیریں باندھ کے، ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کے جہنم میں پھینکا جائے گا، تو پھر وہ اپنی موت کو پکاریں گے کہ یا اللہ موت آ جائے ہمیں، یا اللہ مر جائے ہم کو، اچھا اس زندگی سے موت اچھی ہے. لا يموت فيها ولا يحيا، جہنم میں نہ مرنا ہوگا نہ زندہ رہنا ہوگا. وہ زندگی نہیں ہے، لیکن مرنے بھی نہیں دیا جائے گا. موت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذبح کر دیا جائے گا. جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو فرشتے سے کہا جائے گا کہ پکارو اہل جنت کو، پکارو اہل جہنم کو.
پہلے جہنم جو ہے فرشتے کی پکار سن کے فکر مند ہو جائیں گے کہ اللہ نے فیصلہ تو کر دیا جنت میں بھیجنے کا، تو اب کون سی بات ہے جس کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ اہل جہنم جو ہے ان کو خوشی کی لہر توڑ جائے گی فرشتے کی پکار سن کے کہ شاید کوئی امید کی کرنے لگی ہے، شاید کوئی امید کی بات آئی ہے، شاید کوئی ہمارے پاس جانے کا راستہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کے دونوں کو مخاطب کر کے فرشتہ کہے گا کہ یہ جو جانور ہے، میڈا ہے یا بکرا ہے، اس کو پہچانتے ہو کیا ہے؟ جنتی بھی کہیں گے کہ ہاں ہم پہچانتے ہیں یہ موت، جہنمی بھی کہیں گے کہ ہاں ہم پہچانتے ہیں یہ موت۔ جنتیوں جہنمیوں کے درمیان سامنے اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور فرشتہ اعلان کر دے گا آج کے بعد کسی کے لیے موت نہیں ہے، نہ جنتیوں کے لیے موت ہے نہ جہنمیوں کے لیے موت ہے۔ جو جنتی جنت میں چلے گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے گیا، اور جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گیا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب طریقے سے نقشہ کھینچا ہے جہنمیوں میں، جب جہنمی لوگ جو ہیں جب جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا ان کو تو کیسی ان کی حالت ہوگی اور کیا مکالمہ ہوگا فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، گروہ در گروہ، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ قرآن کی توہین کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے ہیں، جتنے بھی گروہ ہوں گے کافروں کے، قیامت کا انکار کرنے والوں کے، ان کو گروہ دار گروہ جہنم کی طرف بھانکا جائے گا، لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، آپ ذرا تصور کیجیے سامنے جیل ہے بہت بڑی، بڑے بڑے دروازے ہیں اس کے، 7 دروازے ہیں اس کے، کالے سیاہ دروازے، اور ایسے دروازے جنہیں فرشتوں کے علاوہ اپنی حرکت نہیں دے سکتا، کھلا نہیں سکتا۔ اتنی وسیع و عریض اور اتنی بڑی مخلوق اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو وسعت ہے یا جو مسافت ہے اس سے بھی زیادہ وسیع ہے جہنم۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بہت دھماکے کی آواز آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر گرایا گیا تھا جہنم میں، 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے جس کی آواز آئی ہے۔ اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے دروازے ہوں گے، جہنمی لائے جائیں گے زنجیروں میں جکڑ کے، دروازے پہ انہیں روکا جائے گا کہ ٹھیک ہے ہم دروازہ کھولتے ہیں تمہارے لیے، دروازے کھولے جائیں گے۔ دروازے کھولنے کے بعد جو وہاں پہ حارس ہوگا یا جو خادم ہوگا جہنم کا، وہ سوال کرے گا ان سے وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، کوئی رسول، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی شیخ القرآن، کوئی شیخ الحدیث، کوئی بندہ نہیں تمہارے پاس ہے، کوئی چاچا، کوئی بابا، کوئی پڑیما، کوئی بھتیجا، کوئی بھائی، کوئی دوست، کسی نے نہیں بتایا تھا تمہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا رسول آیا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ احکام دیے ہیں، کسی نے تمہیں نہیں بتایا۔ فَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور یہ جو اتنی بڑی جہنم ہے، اتنے بڑے بڑے دروازے ہیں اس کے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس کی، کیا اس کے بارے میں تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا؟ یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اللہ نے فرمائی کہ جب جہنمی جہنم میں داخل ہونے لگیں گے تو وہاں کے جو فرشتے ہوں گے، محافظ ہوں گے یا حارس ہوں گے،
جہنم سے یہ سوال کریں گے. یہ سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا، پتہ ہوگا، سب پتہ ہوگا، لیکن سوال اس لیے کیا جائے گا کہ ان بدبختوں کو اور بھی زیادہ ندامت ہو کہ ہاں ہمارے پاس مولوی تو آئے تھے، باتیں کرتے تھے، نماز روزے کی، قرآن کی، حدیث کی، اللہ کے رسول کی باتیں کرتے تھے، ہم نے خود ہی پرواہ نہیں کی، ہم خود اندھے بنے رہے، ہم خود بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. نہیں وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اخبار پڑھنے کے لیے روزانہ 3-4 گھنٹے ہیں، موبائل دیکھنے کے لیے، کمپیوٹر پہ بیٹھنے کے لیے بہت وقت ہے. قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی باتیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. بلا جواب میں کہیں گے کہ ہاں بالکل آئے تھے، بتاتے تھے ہمیں. دیکھیے نا، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، زندگی تو گزر گئی، ہمارے باپ دادا چلے گیا، ہمیں بھی چلے جانا ہے، بڑی مختصر زندگی ہے، تھوڑی زندگی ہے. جو بتانے والے ہیں وہ بھی چلے گئے، اور جو سننے والے، سنانے والے اور نہ سننے والے وہ بھی چلے گئے. جانا سب نے. وہاں جا کے اعتراف کریں گے بلا ہاں ہاں بالکل آئے تھے، لیکن وہاں جا کے اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. کالو بلا ہاں بالکل آئے تھے ہمارے پاس، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. کافروں نے وہ راستہ اختیار کیا جس راستے میں عذاب ان پہ واجب ہو گیا، عذاب کے مستحق ٹھہرے. وہ قرآن کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، توہین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات نہیں مانی، نافرمانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آئے تھے، بتاتے تھے، کان کھولتے تھے ہمارے، پکڑ دیتے تھے، کیونکہ ہم نہیں جاتے تھے، ہم سننے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم اندھے بنے ہوئے تھے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کو دھکا دے دیا جائے گا اندر. اب وہ دروازے ایک دفعہ کھلیں گے، اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں کھلیں. ایک ہی دفعہ کھلیں گے، اس کے بعد دوبارہ کھلنا، اس سے باہر نکلنا ان کے نصیب میں نہیں ہوگا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب ہمیشہ رہو گے اسی میں. فبئس مثوى المتکبرین، اللہ کے رسول کی بات نہ ماننے والے متکبروں کے لیے ٹھیک ٹھیک یہی جگہ مناسب ہے. یہاں اب گزارا تم نے ساری زندگی یہی گزارا. اللہ کے رسول کی بات نہ ماننا، انکار کر دینا ہے قیامت کا، جنت اور دوست جہنم کا انکار کر دینا، اللہ کے رسول کا انکار کر دینا، یہی تکبر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دعو ہنالک ثبورا، جب ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا تو موت کو پکاریں گے کہ یا اللہ موت دے دے ہمیں، یا اللہ مر جائے تو اچھا ہے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. اللہ تو بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے غفور ہیں، ستار العیوب ہیں، بہت مہربانی کرنے والے ہیں. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ دیا جائے گا کہ بدبخت تو ایک موت کو نہیں، ہزاروں موتوں کو پکارو. لا تدعوا ثبورا واحدا، ایک موت کو نہیں، وادعوا ثبورا کثیرا، جتنا مرضی موت کو پکارو. ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ، 10 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ، 1000 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ پکارو موت کو، لیکن اب موت نہیں آئے گی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ فرمائی، تقابل کیا اللہ تعالیٰ. دیکھیں نا، انکار کیا لوگوں نے جہنم قیامت کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، زبردستی تو اللہ نے منوانا نہیں، زبردستی اللہ نے کوئی بات نہیں منوانی کسی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے، نہیں مانتے نہ مانو، تمہاری مرضی.
لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو آنے والی آ گئی تو پھر حال کیا ہوگا، پھر وہ ہوگی کیسے، جان نہیں چھوٹے گی اس سے۔ ایک طرف تو جہنم کا یہ معاملہ بتا دیا مختصر سے الفاظ میں، مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف الفاظ میں بہت سی تفصیل بتائی ہے، بڑی وضاحتیں فرمائی ہیں، اور جو بات اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دی وہ ویسے ہی ہونے والا ہے، ویسا ہی ہے، اس سے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اس کے بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کی آیات نہیں ان کو بدلنے والا نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ذکر جنت کا بھی کر دیا۔ جنت جو ہے اس کا تعلق بھی قیامت کے ساتھ ہے، پہلے جہنم کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا۔ کل اذالک خیر، اب یہاں پہ سوال کیا ہے نہ ماننے والوں سے، ہم نہیں مانتے قیامت کو، ٹھیک ہے نہیں مانتے نہ مانتے، لیکن ایک سوال کا جواب تو دو، اچھا کون ہے ان میں سے؟ اگر وہ آ گئی، آنے کے بعد یہ حال ہو گیا، تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ جو جن کا حال یہ ہونے والا ہے کہ آگ میں جھونکے جائیں گے اور اس وقت وہ موت کو پکاریں گے، موت چاہیں گے، موت آئے گی نہیں انہیں، کیا یہ لوگ اچھے ہیں؟ ذالک خیر، کیا یہ اچھے؟ ہم جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں جن کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، کانت لہم جزاء مسیرا، جو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگی اور ان کے زندگی کے سفر کی آخری منزل ہوگی، آخری ٹھکانہ ان کا وہ جنت ہوگی۔ فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں مانتے قیامت کو نہ مانیں، لیکن یہ تو ذرا سوچو، اور یہ جو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے یہ ہے سوچ پیدا کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے ان لوگوں کو جو عقل سے سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا جنہیں عادت ہے سوچنے کی، جنہیں عادت ہی نہیں ہے، آج روز آسمان ویکھیدا، آسمان پرانا ہے نا، جو تو پیدا ہویا ویکھ رہے ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا آسمان یہ پیدا کس نے کیا، یہ گرتا کیوں نہیں، اس میں ویر ٹیر کیوں نہیں ہوتی، اس میں کوئی ڈار کیوں نہیں پیدا ہوتی، یہ جو سورج اور چاند ستارے یہ وہ روزانہ نکلتے ہیں، یہ کون نکالتا ہے، کون غروب کرتا ہے، کون لے جاتا ہے، کون لے آتا ہے، یہ روز دیکھی رہ کے، اور یہ تو صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سوچنے کی عادت نہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ سوچ کی عادت پیدا ہو لوگوں کو، کہ سوچو، تم انکار کرتے ہو کرو، لیکن اس بات کا جواب بھی سوچ رکھو اپنے پاس کہ اگر وہ آ گئی، ایک طرف یہ لوگ ہوں گے، دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو جنت اور باغات میں جانے والے ہیں، ان دونوں میں سے اچھا کون ہوگا قیامت اگر وہ آ گئی؟ کل اذالک خیر، ہم جنت الخلد التی، ہمیشہ والی جنت جس قیامت کے لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے اعمال کا بدلہ بھی ہوگا اور ان کی آخری منزل بھی ہوگی، لہم فیہا ما یشاؤون، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ یہ جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد جس چیز کی تمنا کریں گے وہ ان کو دی جائے، بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی گنوائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی جنت کی بہت سی نعمتیں گنوائی ہیں۔ فرمایا کہ ایک چھڑی رکھنے کی جگہ جنت کی جو ہے نا، ایک چھڑی رکھنے کی، دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل ہے، وہ ساری نعمتوں سے بڑھ کے جنت میں ایک چھڑی رکھنے کی جگہ۔ فرمایا کہ جنت کی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ناخن برابر دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو مشرق اور مغرب جو ہیں وہ روشن ہو جائے۔ سونے کے محلات، سونے وہ جو یہاں جن کا مطالبہ کافر کرتے ہیں وہ وہاں پہ ہر مومن کو دیے جائیں گے، سونے چاندی کے محلات ہوں گے، ساتھ دوسری نعمتیں ہوں گی، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی رضا
اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے کسی بات پہ ناراض نہیں ہوں گا، یہ اللہ کی رضا ہوگی جس سے جنتی بہت ہی خوش ہوں گے، اللہ راضی ہو گیا ہم سے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے کہیں گے کہ کیا کوئی اور چیز چاہیے تمہیں، کیا تم جنت میں آگے خوش ہو گیا ہو؟ یا اللہ بڑے خوش ہیں، کچھ اور بھی چاہیے؟ یا اللہ اور کیا چاہیے؟ ساری نعمتیں آپ نے دے دی ہیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ایک نعمت اور بھی ہے جو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں۔ نور کے پردے جو ہیں وہ اٹھا دیے جائیں گے اور اہل جنت جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کریں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اہل جنت۔ کافر اور مشرک جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ محجوبون، قیامت کے دن کو اللہ کے دیدار سے محروم کیے جائیں گے، ان کو دیدار نہیں نصیب ہوگا۔ اللہ اہل جنت کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی ہے اللہ کی رضا، جو باقی نعمتیں ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمتیں ہوگی اہل جنت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ذرا بتاؤ، سوچ کے دماغ سے ذرا غور و فکر کرو کہ ان دونوں فریقوں میں سے اچھا کون سا ہوگا قیامت؟ اگر نہیں آتی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سب برابر ہوگا، نمازی بے نماز سب برابر ہوگا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ تمہارا صدقہ خیرات، تمہاری نمازیں مل وہ ضائع ہوگی، بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ضائع ہوگی، برابر ہوگا تم۔ لیکن اگر آ گئی تو پھر نمازیں پڑھنے والے تو چھوٹ گیا، وہ تو جنت میں چلے گیا، تمہارا کیا بنے گا؟ ان اہلکنی ومن معی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے یا میرے ساتھی ہیں ان کو ہلاک کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، ٹھیک ہے، پھر اگر ہمارا خاتمہ جو ہے ایسے ہی ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ عذاب آ گیا، اگر وہ قیامت آ گئی، اگر جہنم سامنے آ گئی، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کافر کو عذاب علیم سے کون بچائے گا؟ اس سے سوچ تو پیدا ہوتی ہے، اس لیے قرآن جو ہے اس کو پہنچانا تو چاہیے ہر ایک کے پاس، ہر ایک آدمی کے پاس، کافر جو ہیں ان کے پاس قرآن پہنچانا تو چاہیے، اس لیے کہ قرآن جو ہے بنیادی طور پہ سوچ اور فکر پیدا کرنے والی چیز کتاب۔ لہم ما یشاءون فیہا ما یشاءون، اس جنت میں جو تم چاہو گے، جو تمہاری خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی، خالدین، ہمیشہ اس میں رہو گے، کان علی ربک وعدا مسئولا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں جو وعدہ کر رہا ہوں قیامت کا، جنت اور جہنم کا، اس کو پورا کرنا میرے ذمہ ہے، یہ فکر تم نہ کرو کیسے اٹھیں گے، کیسے قبروں سے نکلیں گے، اتنی مخلوق ہوگی، کہاں پہ اکٹھی ہوگی، کون ان کے حساب کرے گا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فکر کرنے کی تمہیں ضرورت ہوگی، اس کی فکر میں کروں گا، اس کا مجھے پتا ہے میں نے کیسا کرنا ہے، اور یہ کام کرنا میرے لیے بڑا آسان ہے، میرے لیے کچھ مشکل کام نہیں ہے۔ ایک فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری نہیں، میرے فرشتے کی بس ایک ڈانٹ ہوگی، پوری کی پوری مخلوق، ہاں وہ سمندر میں ہے مری ہوئی، یا زمین میں مری ہوئی ہے، یا جہاں کہیں بھی ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ڈانٹ ہوگی فرشتے کی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ساری مخلوق قبروں سے نکل کے کھلے میدان میں آ گئے۔ یہ وعدہ میرے ذمہ ہے، میں یہ وعدہ پورا کروں گا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہوگا کیسے، یہ میں کروں گا۔ یہ سوچ اور فکر جو ہے قرآن جی تعالیٰ کرنا چاہتا ہے، اس لیے قرآن جی کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہے اس کے جو مضامین ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے اور تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن جی پہ غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایک اعلان ہے، اللہ سلام کا
آج روز جمعہ 9 جون اسی حال میں دفعہ جاریات کی طرف سے ایک اجلاس عام منعقد کیا گیا ہے جو بعد نماز مغرب تا رات 9:30 بجے تک چلے گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں۔ سامعین کے لیے رات کے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم اللهم صل على محمد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم المجيد ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين